یہ کہانی صرف ایک غریب محنت کش کی نہیں ہے، یہ قرآن کے وعدوں کی زندہ تصویر ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک قدر، لباس، پیشہ یا حیثیت سے نہیں ہوتی، دل اور نیت سے ہوتی ہے۔ نذر عبد الکریم۔ ہاتھ میں جھاڑو، جسم پر محنت کے نشان اور دل میں ایک باپ کی خاموش دعا۔ وہ اپنے بیٹے کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس کی شادی کے لیے، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں مانگ رہا تھا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا تھا، بس شیشے کے اس پار سونے کو دیکھ رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ اللہ کو دیکھ رہا تھا دل کی آنکھ سے۔ لیکن اسی لمحے ایک نوجوان نے اس کی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر یہ جملہ لکھ دیا: ایسے لوگ صرف کچرا دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، سونا دیکھنے کے نہیں۔ یہ تضحیک چند گھنٹوں میں الٹی پڑ گئی، لوگوں کے دل جاگ اٹھے، غصہ ابھرا اور انسانیت نے آواز بلند کی۔ نذر عبد الکریم کو تلاش کیا گیا، اس کی دل آزاری کا ازالہ ہوا اور عطاؤں کی بارش ہونے لگی۔ نقد رقم، قیمتی موبائل، گھریلو سامان اور وطن واپسی کا ٹکٹ اور حتیٰ کہ وہی سونے کا سیٹ بھی جو کل شیشے کے پیچھے ایک خواب تھا، آج اس کے ہاتھوں میں۔ اور بعد میں معلوم ہوا کہ نذر کم آمدنی کے باوجود نہایت ایماندار اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنی معمولی کمائی میں سے بھی حصہ نکال کر سڑکوں پر بھٹکتی بھوکی بلیوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ وہ سونے کو کیوں دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا، میں اپنے بیٹے کی شادی میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اور یاد رکھیں، یہ سب کسی اور کو معلوم نہیں تھا، لیکن جو اللہ ہے نا، وہ خاموش دلوں کی فریاد سنتا ہے، اسے سب معلوم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ القاف آیت نمبر 16 میں فرمایا، اور ہم انسان کے رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی انسان بولے یا نہ بولے، سوچے یا نہ سوچے، اللہ اس کے دل کے حال سے باخبر ہیں۔ اور سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ نذر عبد الکریم کو کون سا گمان تھا کہ اس کی خاموش نظر رزق کے دروازے کھول دے گی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لوگوں نے نذر عبد الکریم کے کپڑے دیکھے اور اللہ نے اس کا دل دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، چاہے وہ دعا زبان پر نہ آئی ہو، اللہ نے اسے سن لیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے انسان کو اس کے حال سے مت ناپیں، کسی کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھیں، کسی کے پیشے کو اس کی قدر مت بنائیں، کیونکہ جو اللہ کے ہاں باعزت ہو دنیا اسے جھکا نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 128، انجام کار کامیابی پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ آج اگر کوئی شیشے کے پیچھے خواب دیکھ رہا ہو تو یاد رکھیے، اللہ کے لیے شیشے، دیواریں اور خاموشیاں کوئی رکاوٹ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دلوں کی عزت کرنے والا بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو لوگوں کو حقیر سمجھ کر اللہ کے فیصلوں کو بھول